جہنم سے نجات کا آوازہ کن کے لیے؟ من کان یعبد اللہ، جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے نہیں کرتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں، وہ عبادت صرف خالص اللہ کی کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت سے مومن کو خوشی ہوتی ہے، اور مشرک کو اللہ کی عبادت کا نام وہ گولی کی طرح لگتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے یہ کہا جائے کہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ مالک جواب میں فرما رہا ہے لیس لک من الامر شیء، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم چاہے ان کو معاف کر دیں، ہم چاہے ان کو عذاب دے دیں، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ آج بھی آپ یہ صرف ایک اللہ کے نام کا واضح لگا کر دیکھ لیں، آپ کہیں کہ اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ ہی اولاد دینے والا، اللہ ہی رزق دینے والا، اللہ ہی شفا دینے والا، اللہ ہی موت دینے والا، اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، باقی سب اللہ کے در کے سوالی ہے، انبیاء بھی اللہ کے در کے سوالی، اولیاء بھی اللہ کے در کے سوالی، ہر بندہ اللہ کے در کا سوالی ہے، ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، جس کی جو چاہے سن لے، جس کی جو چاہے مان لے، اور جس کی جو چاہے ٹھکرا دے، نہ عطا کرے۔ اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، اللہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، وہ اللہ ہے اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا ہے۔ یہ دعوت دے کے دیکھ لے، آج کے دور کا شرک کرنے والا بھی تل ملا اٹھے گا۔ دیکھیے یہ رضوی صاحب کی اس کلپ کو دیکھ لے، وہ اس توحید کی دعوت کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کس طرح توہین کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی، رب کی توحید کی، رب کی غیرت کو کس طرح للکارتا ہے یہ مجرم۔ سنیے بھابی ہوں جمے نہ ایویں بک بک گل نہ عقل نہ شکل، ایویں بک 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 بک، انسان دے پتر والے کام کرو، جتھے جناب دو چار بندے کٹھے کر دیتے وہی اللہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اے دنیا نو پیغام دیندے ہو تسی، اے ساری زندگی تو نچوڑ کٹ کے بھابیو تقریراں کرنے ہو تسی، اے تہاڈی وجہ تو ساری امت برباد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے اس میں کیا شک ہے کہ کرنے والا صرف اللہ ہے، دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ باقی سارے فقیر ہیں اس کے در کے۔ انتم الفقراء، تم سارے منگتے ہو، اللہ کے در کے سارے منگتے ہو۔ غنی کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ اہل شرک خوش ہوتے ہیں جب یہ کہا جائے نہیں اللہ بھی دیتا ہے اور فوت ہو جانے والے بھی دیتے ہیں، اللہ بھی مشکل کشا ہے، یہ فوت ہو جانے والے بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مختار کل ہے، یہ فوت ہو جانے والے بھی مختار کل ہے۔ جب اس طرح کی وعدے لگائی جائیں پھر یہ اہل شرک خوش ہوتے ہیں، وگرنہ توحید کا وعدہ یہ ظالم، یہ مجرم اس توحید کی دعوت کو بک 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 کے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ مشرک کبھی بھی اہل توحید سے راضی نہیں ہوگا، دعوت توحید سے راضی نہیں ہوگا، بلکہ توحید کی دعوت اس کے لیے موت کا پیغام ہے۔ اس کے دل میں آگ جلانے کے لیے کافی ہے صرف یہ کہہ دو صرف اللہ مشکل کشا، صرف اللہ ہی حاجت روا، صرف اللہ ہی بگڑیے بنانے والا، صرف اللہ ہی داتا، صرف اللہ ہی غوث اعظم، صرف اللہ ہی بری کرنے والا، صرف اللہ ہی مشکلیں ٹالنے والا، صرف اللہ ہی کشتی پار لگانے والا، صرف اللہ ہی اولاد دینے والا، صرف اللہ ہی حیات دینے والا، صرف اللہ ہی موت دینے والا، صرف اللہ ہی شفا دینے والا۔ اللہ کے علاوہ سب پوری مخلوق اللہ کے در کی سوالی اور محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ توحید کا پیغام آج تو اہل شرک آج بھی طرف اٹھتے ہیں۔ ان مشرکوں کو جتنے مرضی گلے لگا لو، ان کے جلسوں کی رونق بن جاؤ، ان کو اپنے اسٹیجوں کی رونق بنا لو، لیکن وہ انبیاء والی دعوت توحید آج آپ کھڑی دے کر دیکھ لو یہ کس طرح بک بک کرتے ہوئے آپ کے سامنے نکل آئیں گے۔
تو پیارے بھائی دعوت توحید اصل چیز ہے. اس توحید کی بنیاد پہ جنت ہے، اس توحید کی بنیاد پہ جہنم سے نجات ہے. اگر کبیرہ گناہوں کی بنا پر جہنم کی آگ کا ایندھن بن بھی گئے، اللہ جب رحمت کے ارادہ فرمائے گا تو جہنم سے نجات کس کو ملے گی؟ یاد کرو حدیث رسول کو. اللہ کہے گا، ملائکہ کو حکم دے گا، ان یخرجوا من کان یعبد اللہ، نکال لاؤ جہنم میں سے ان کو جو صرف ایک اللہ کی توحید کی بات کیا کرتے تھے، جو عقیدہ توحید کو مانتے تھے، جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جو اس کو بک بک کہے، اس توحید کے آوازے سے اسے نفرت ہو، اللہ اکبر کی آوازوں سے انہیں نفرت ہو، ان آوازوں کی وہ توہین کرتے ہوئے نظر آئے، اذان کی توہین کرتے ہوئے نظر آئے، اہل توحید کو سور کہتے ہوئے نظر آئے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے، کیونکہ اہل شرک ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن ہو گئے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.